کی بات ہے۔ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ، جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے۔ ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی، جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا۔ ان کا لباس، ان کی وضاقت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا، ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہیں تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا۔ لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، مغربی تہذیب کے اس الاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا۔ میں اس تہذیب کے اس الاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا لا پائیدار ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم ہے، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کی جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا، قرآن کی تلاوت۔ بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی اسٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مرغوب کن ہونی چاہیے۔ لیکن علامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی انہوں نے، صرف ایک کتاب رہ گئی، اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نیچے سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سوچ کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا ہے۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے۔ علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ۔ تو قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے۔ کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا، یہی ہیں لوگ جو فاسق ہیں۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں۔ ایک شخص 20ویں صدی کا، 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے۔ یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے۔ دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے، اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے۔ انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہیں، سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، معاشی مسائل کا حل کیسے ہو، سماج میں توازن کیسے ہو، مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو، ہوتا کیا ہے یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ جوتی کی نوک، یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی، یا دوسری طرف عورت کلوپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی۔ دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی ہیں۔
کہاں نقطۂ عدل کہاں ہے، کیسے بیلنس جو ہے اسٹرائک کیا جائے، مردوں کے حقوق اور فرائض اور خواتین کے حقوق اور فرائض، اس میں صحیح ترین ایکویشن ہے کیا؟ اسی طریقے سے فرد اور اجتماع، فرد اور ریاست، یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے، مادر پدر آزاد، جس کا مظہر یہ ہے کہ آج انگلستان میں 2 مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون تسلیم کرے گا ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو وہی حقوق حاصل ہوں، یہ ہے وہ آزادی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بالکل ختم، اور معلوم ہوا کہ ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہے، مستبد گانا نظام ہے۔ ان کے درمیان نقطۂ عدل کہاں ہے؟ اسی طرح سرمایہ اور محنت، اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایا کشت دہ کا نا خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ ایک طرح سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے۔ ایک طرف وہ زمیندار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے۔ تو یہ انتہا ہے، اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا کارکن کو تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا، میں یہ برملا کہتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس نے مزدور کو سیلف ریسپیکٹ دی تھی، کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی حقوق ہیں، لیکن نتیجہ اس کا نیگیٹو نکلا، مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی۔ وہ چیز کہ جو متوازن ہو، جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہو، جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رعیت بن کر نہ رہ جائے۔ دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے، وہ میدان میں آئے، اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو۔ ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا جائے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی، ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی نے اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے، نوٹ کیجئے اس کو، یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور گاہے گاہے داستان قصہ پاری نہ رہا، تازہ خواہی داشتن گرداو ہائے سیدھا رہا۔ اس صدی میں کیا نہیں ہوا؟ عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف، ان کے پیٹھ میں جو خنجر بھونکا، اور ایک انگریز، ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت، اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کے چیتڑے اڑ گئے۔ اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے۔ ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تقسیم کر دیے۔ مغربی سامراج کا دور شروع ہو گیا۔ اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا، اس نے ہر چیز جس کا تعلق عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا، ملک بدر کر دیا۔ عربی میں اذان نہیں ہوگی، عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور اسی کے ضمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاز بھی رومن لاز جو ہے وہ نافذ کیے۔ تو یورپ کے اخبارات نے اس وقت یہ طنز کیا تھا مسلمانوں پر، یہ مسلمان عجیب قوم ہے، کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ضابطہ ہے، بہترین قانون ہے، ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز کے لیے بھی یہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے ہاں نافذ کر رہے ہیں۔ آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہی ہے، آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، کہیں جمہوریت کی بھیک ہے، کہیں سوشلزم کی بھیک ہے، کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیک ہے، کہیں مرد اور عورت کی کامل مساوات کا ایک نظریہ ہے، شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے، جو خالص مغرب کی تہذیب کی ایک بھیک ہے جو مانگی جا رہی ہے۔ کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اعجاز کی طرف، جو اس کا اصل معجزہ اس دور کے لیے، میں نے عرض کیا کہ اعجاز قرآنی کا وہ معجزہ کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے اہل عرب، اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے، اب وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھیں،
کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی مدعی بن کر نہیں آ سکا؟